سبکتگین ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان محمود غزنوی کا باپ۔ سلطان کا نام تو سارے جانتے ہیں نا، یہ سلطان محمود غزنوی کا والد ہے۔ اور سبکتگین کو شکار کا بڑا شوق تھا، شکار کے لیے نکلتا تھا۔ تو ایک دن اس نے شکار کے لیے گھوڑا ڈالا اور ہر ہفتے کی شام تک، رات تک، ہفتے کے بعد جاتا تھا اور شام کی نماز شہر میں آ کر پڑھتا تھا۔ وہ ڈھونڈنے میں جنگل میں نکلا تو اسے کوئی شکار نہ ملا، ڈھونڈ رہا ہے، پیاس بھی بڑی شدید لگی ہوئی ہے، گھوڑا بھی تھک چکا ہے۔ شام سے پہلے جنگل چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ شام ہو گئی تو درندہ مجھے کھا جائے گا۔ بس گھوڑا تھوڑا آگے کیا تو ہرنی کا ایک بچہ ملا، وہ ہرنی کا بچہ لے کر گھوڑے پہ رکھ لیا اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا۔ شہر سے ابھی دور ہی تھا کہ شہر میں داخل ہوتا تو کیا نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ جس بچے کو لے کر آ رہا تھا نا، اس کی ماں پیچھے بھاگتی آ رہی۔ سبکتگین کے دل سے خیال آیا بھئی چلو آج تو شکار ایک ڈھونڈ رہا تھا، دو مل گئے، اسے بھی پکڑتا ہوں۔ اور ہم بھی تو شکار کرتے ہیں نا، شکار جائز ہے تب جب ضرورت ہو۔ کب جائز ہے؟ شوق کے لیے شکار کرنا منع ہے، ضرورت کے لیے شکار کرنا تھوڑی سی بولیے نا، یہ جائز ہے۔ جس کو ضرورت ہو تو شکار کرے، نشانہ بازی کرنے کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے شوقیہ شکار کرنا۔ جو بلا وجہ شکار کرتا ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے، اس پر میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ شکار کرنا، شوقیہ شکار کرنا، جانوروں کو تنگ کرنا، ذلیل کرنا، تکلیف کے لیے نشانہ بازی کرنا، جیسے چند ایک شہزادے اس کام میں ملوث ہیں اور ہم سمجھتے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، ان جانوروں کے بھی حقوق میرے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ ان کو کھانا دینا، ان کے رات کو ان کے گوشتوں میں ہاتھ نہ ڈالنا جب یہ آرام کر رہے ہیں۔ اور یہاں شوق کے لیے کتنے جانوروں کو بلا وجہ نشانے لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی زخمی ہاتھ میں آتا ہے تو ذبح کر لیا جاتا ہے، ورنہ وہ تکلیف میں خون بہانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، ان جانوروں کے حقوق بھی میرے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ اور آج ٹولیوں کی ٹولیاں پجاروں پہ سوار ہیں، ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، شکار کے لیے نکل رہے ہیں، گولیاں چلا کے نشانہ بازی کے لیے۔ یہ شوقیہ شکار دین مصطفی میں نہیں ہے۔ اور پھر آ کر کہیں اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ شکار تب جائز ہے جب آپ کو ضرورت ہو اور بھوکے مر رہے ہوں، موت کی کگار پہ چلے جائیں اور کوئی ذریعہ کھانے پینے کا نہ بچے، تو پھر آپ شکار کر کے اپنی زندگی کی جو سانسیں ہیں وہ چلا سکتے ہیں، اس صورت میں جائز ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شوق کے لیے جانوروں کی لاشیں گراتے پھر رہے ہیں، اپنے اسلحے کے زور پر بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو دنیا میں ہم ہی آئے ہیں، آپ کیوں آ گئے؟ آپ کا تو آنا ہی نہیں تھا، آپ تو فضول آ گئے۔ وہ سبکتگین بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ دل سے آواز آئی کہ دو شکار مل گئے، ماں تو آ ہی گئی، بچہ میں نے پکڑا تھا، ماں اس بہانے سے پکڑ لیتا ہوں، پر اندر سے آواز آئی، اس ماں جو آئی ہے نا، وہ اپنے بچے کے لیے تیرے پیچھے اتنا سفر کر کے آئی ہے، میں نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا۔ جب بچہ اپنی ماں سے ملتا ہے نا تو وہ ہرنی آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ میں نے دونوں کی ملاقات کا وہ منظر نوٹ کیا اور دیکھا، وہ جنگل میں غائب ہو گئے۔ میں گھر آ گیا، رات نماز پڑھ کے بستر پر لیٹا تو میرا نصیب کھل گیا اور چمک گیا۔ خواب میں تاجدار کائنات جلوہ گر ہوئے، مجھے زیارت نصیب ہوئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے اگر تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ واہ واہ واہ۔ سبکتگین کہتا ہے کہ خواب میں مجھ سے میرے محبوب نے پوچھا اگر تجھے حاکم بنا دیا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہی فیصلے انصاف کرو گے نا جیسے تم نے آج اس ہرنی کے ساتھ کیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا،
وہ بادشاہت کے لیے چنے گئے، اور ہم چنتے ہیں بڑے لوگوں کے لیے ڈیرے سجا لیں گے، کرسیاں لگا لیں گے، وزارت مل جائے گی۔ او بھائی میرے، بادشاہتیں ملتی ہیں رحم کرنے سے، عدل کرنے سے، انصاف کرنے سے، انسانوں اور جانوروں سے عزت کے ساتھ رہنے سے۔ حکمرانی ملتی ہے، سرداری ملتی ہے، اللہ کی ولایت ملتی ہے، اس کی قربتیں ملتی ہیں رحمت بانٹنے سے۔ ہم تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا کہ ظلم کروں گا، اجاڑ کے رکھ دوں گا تو لوگ کہیں گے بہت تگڑا ہے، نام سے ڈریں گے، کانپیں گے، اور وہاں جواب آتی ہے رحمت کرنے والے کو کرم ملتا ہے، مخالفت اور دشمنی کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ جو جانور ہم نے رکھے ہوئے ان کے کھانے کا خیال رکھا کریں، پانی کا خیال رکھا کریں، رزق بھی ملتا ہے تو برکتوں والا ملتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بڑا احسان کر رہے ہیں جو انہیں پانی پلا رہے ہیں، وہی جانور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے۔ جو ہم پر کرم ہو رہا ہے نا، وہ اسی مخلوق کے رحم و کرم کی وجہ سے کرم ہو رہا ہے۔ ان سے اخلاق سے متوازن طریقے سے انسانیت کے معیار میں رہ کر ان کے چارے کا انتظام کرنا۔ ابھی جو موسم آئے گا نا جاڑے کا، بڑا سختی والا موسم ہے، اس موسم میں ان کے رہنے کا اچھا انتظام ہونا۔ چارہ ختم ہونے لگتا ہے تو اس وقت پھر کیا کرتے ہیں، سوکھی پرالی ڈال دیتے ہیں کہ اب کھاتے رہو ساری رات۔ کچھ تھوڑا خیال کیا کرے یار، نہیں پال سکتے ہیں تو کم رکھ لیں، تھوڑے رکھ لیں، لیکن جانوروں کے رزق کا خیال کرنا